الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی کچھ خاص صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، اور دوسرا بخل نہ کرنا۔ اس سے متعلق کچھ باتیں میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ اسراف کا تعلق صرف پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہے، ہر چیز میں اعتدال کا ہمیں حکم ہے، کہیں بھی ہمیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے وقت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے وضو کرنے اور غسل کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے ہو، ہر ایک جگہ پر ہمیں حکم ہے اعتدال اختیار کرو۔ کچھ باتیں اور مثالیں میں عرض کر چکا کہ کھانے کے اندر اسراف، کھانا ضرورت سے زائد لیا اپنی پلیٹ کے اندر، پورا نہ کھا سکے، بچ گیا، اب وہ جو بچ گیا وہ نالی کی نظر ہو گیا، وہ کسی غریب کے پیٹ میں نہیں گیا، وہ نالی کی نظر ہو گیا، اسراف ہے، ناجائز ہے۔ شادیوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہمارے سامنے، مختلف دعوتوں کے اندر انسان کی طبیعت میں ایک ہرس ہے، کھا نہیں سکتا زیادہ لیکن ہرس ہے کہ یہ بھی چیز لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ تھوڑا تھوڑا اگر لے لیا جائے تو بھی کام بن جائے گا۔ جتنا میں کھا سکتا ہوں میں اپنی کھانے کے بقدر تھوڑا سا لے لوں، دوبارہ ضرورت ہے پھر لے لوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔
سنت کو چھوڑ دیا گیا. ہمارے بزرگ عجیب عجیب بزرگ گزرے ہیں. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ان اکابر نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو زندہ کر دیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے ان کی خدمت میں جاتے تھے مختلف موقعوں پر. میں ایک دن کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد دسترخوان جھاڑنا تھا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے, دسترخوان نہیں بچھایا جاتا, اس لیے جو چیز زمین پر گر گئی وہ نالی کی نظر اور کچرے کی نظر ہو جاتی. دسترخوان اگر بچھا ہوا ہو تو اگر کوئی چیز گر بھی جائے بندہ اٹھا کر دوبارہ کھا لیتا ہے, اور بعض لوگ نیچے سے اٹھا کر کھانے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تو شاہی ٹکڑا ہے, مولا کے ہاتھ سے ملا ہے, انسان نے نہیں دیا, شاہی ٹکڑا ہے, یہ کیوں ضائع جائے. ایک بڑی اہم بات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جس چیز کے کثیر اجزاء سے ہمیں فائدہ ہو اس کے قلیل اور تھوڑے اجزاء کو بھی بے جا ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو دسترخوان جھاڑنے کا موقع آیا تو فرمایا, میں اٹھا کر جانے لگا تو کہا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی آتا ہے؟ کہا کہ یہ بھی کوئی فن ہے. کہا یہ فن ہے, جھاڑنا سیکھا ہے تم نے کبھی؟ کہا نہیں پتا. فرمایا اس میں ہڈیاں الگ کرو, اس کے اندر جو روٹی کے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ الگ کرو, اور پھر میں یہ جو روٹی کے ٹکڑے نکلے ان کو فلاں جگہ پر ڈالو, اور جو ہڈیاں وہ فلاں جگہ پر ڈالو. کہتے میں نے عرض کیا ایسا کیوں؟ تو فرمایا یہ جس جگہ میں نے کہا روٹی کے ٹکڑے ڈالو وہاں چیونٹیوں کا گھر ہے, وہ چیونٹیاں روٹی کے ٹکڑے کھا لیں گی, ضائع نہیں ہوگا رزق اللہ کا. اور جو جہاں ہڈیاں ڈالنے کا کہا وہاں کتے اور بلیاں آتی ہیں وہ کھا لیں گی تو وہ ان کے کام آ جائے گا. تو دسترخوان سے جو کچھ بچ گیا وہ بھی مخلوق خدا کے کام آ گیا. اور ایک دن فرماتے ہیں عجیب بات ہوئی کہ میں بیٹھا تھا, فرمایا آم کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھائیں گے. آم لے آئے, آم کھائے, کھانے کے بعد اس کی گٹھلیاں بچ گئیں, چھلکے بھی بچ گئے. تو کہا کہ میں نے سمیٹا اور سمیٹ کر باہر جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہیں ڈالنے کی غرض سے جانے لگا. تو فرمایا کہ یہ کچرا ڈالنے کا طریقہ آتا ہے تمہیں؟ اجازت سکھا دیجیے. تو فرمایا کہ یہ جو تم لے کر جا رہے ہو یہ اس کے جو گٹھلی ہیں وہ فلاں جگہ پر ڈالنا, اور جو اس کے چھلکے وہ ایک جگہ پر نہیں ڈالنا, پہلے تھوڑے سے فلاں جگہ پر ڈالنا, پھر تھوڑے سے فلاں جگہ پر ڈالنا, پھر تھوڑے سے فلاں جگہ پر ڈالنا. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو فرمایا میں نے گٹھلیاں تو وہاں ڈلوائیں کہ جہاں پر بچے کھیلتے ہیں, تو بچے چونکہ گٹھلیاں اٹھا کر ان سے کھیلتے ہیں تو وہ اٹھا کر کھیل لیں گے, اور جو چھلکے وہ وہاں ڈلوائے جہاں سے جانور اور بکریاں گزرتی ہیں وہ وہاں سے کھا لیں گی. لیکن ایک جگہ اس لیے نہیں ڈلوائی کہ اگر ایک جگہ ڈالو گے تو لوگوں کی نظر میں آئیں گے یہاں اریب قریب غریب لوگ رہتے جن کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ آم خرید کر کھا سکے, ان کے بچوں کی نظر پڑے گی تو دل میں حسرت پیدا ہوگی. آئے کہاں تک نظر ہے کا حسرت پیدا ہوگی, ان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آم کھانے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچے. اور اب تو عالم ہی کچھ اور ہے, وہ بڑی آگے کی بات ہے. تو بہرحال عرض کرنا, اسراف, کھانے میں اسراف ہو رہا ہے, پینے میں اسراف. عرض کر دیا تھا کہ پانی پیا آدھا گلاس میں چھوڑ دیا, فیشن ہے. بوتل پی آدھی بوتل چھوڑ دی, فیشن ہے. جوس پیا آدھا چھوڑ دیا, فیشن ہے. اس کو کون لے گا؟ کوئی نہیں. یہ نالی کی نظر ہوگا, ناجائز کیا, حرام کیا. اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں.
وہ عباد الرحمان میں کہاں سے شامل ہوں گے؟ وہ رحمان کے بندے اور بندیاں نہیں بن سکتے. فضول خرچی کرنے والے. یہ فضول خرچی ہے انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اوقات کا ضیاع، اوقات کے اندر اسراف ہے، اوقات کے اندر فضول خرچی ہے. وقت بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن آج جتنا زیادہ ہم وقت ضائع کرتے شاید کوئی کرتا. اسراف ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. وقت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے پہلوں کا دور دیکھا ہے، تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو سونے چاندی سے زیادہ اپنے وقت پر بخل کیا کرتے تھے، اپنا وقت کسی کو نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحہ، میں لمحے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر میں مہینوں کی یا گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا. ایک لمحہ انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دینے والا ہے. حدیث شریف کے مصداق کے موافق کوئی آدمی اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے ذمے کتنے بھی گناہ ہیں اسی لمحے اللہ سارے معاف فرما دیں گے. یہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والا بن گیا. ایک لمحے میں فائدہ ہوا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کیا کہنے ان کلمات کے؟ ایک ایک کلمہ میزان عمل کو بھر دینے والا، ایک ایک کلمہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کر دینے والا. اب وہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے ٹیپ ٹاپ کے چکر میں. فون پر بات شروع ہو جائے، پہلے تو عورتوں کی مثالیں مشہور تھی، آج کل مرد بھی اس میں مبتلا ہے. 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کی، اس کے لیے آدھا گھنٹہ تو کہیں گیا ہی نہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے. زبان چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اگر ٹیپ ریکارڈ لگا دیا جائے نا، ساتھ موبائل کی ریکارڈنگ لگا دی جائے، جتنی دیر بات کی ہے اس کے بعد سنیں گے اس میں ہم نے کتنی کام کی بات کی. مردوں میں بھی جہاں بیٹھ گئے تھلے پر ایک بات سے دوسری نکال لی، دوسری سے تیسری نکال لی، تیسری سے چوتھی نکال لی. فن ہے، وقت ضائع کرنا فن سمجھا جاتا ہے. ٹیپ ٹاپ میں اور لگ گئے. پہلے عورتیں میک اپ کرتی تھی، اب مرد بھی میک اپ کرتے ہیں. ان کو بھی شوق ہے ہم بھی میک اپ کریں. میک اپ کرنا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سجانا ایک حد تک اجازت ہے، لیکن اس پر گھنٹوں صرف ہوتے ہیں، گھنٹوں. ایک آدھ منٹ کی بات نہیں، اور یہاں گھنٹوں بات ہو رہی ہے کہ گھنٹوں اس پر خرچ ہوتے ہیں کہ آپ تیاری کرو، اور تیاری میں گھنٹوں. اور نوجوان بھی دلہا بننا ہے، اس نے گھنٹوں خرچ کیے. اب اس کو بتایا بھی جاتا ہے تو ٹھمک ٹمک کر کیسے چلے گا، تو پاؤں یوں رکھ، پہلا پاؤں ایسا نہ، دوسرا ایسا، تیسرا ایسے ایسے چلنا ہے. دلہن کو بھی پکڑ رکھا ہے 2 بندوں نے، دائیں بائیں سے 2 عورتوں نے، اس کو بھی چلانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ دنیا کی چکر بازیوں کے اندر انسان اپنے وقت کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دل جوئی کرنا جائز ہے، عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ساری رات ہی بیٹھے، وقت ہی نکل رہا ہے ساری رات بیٹھے، فجر کی اذان ہوگی چلو آپ سوئے، ساری رات بیٹھ کر وقت پاس کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وقت ضائع کر دیا. وہ وقت کام میں بھی آ سکتا تھا، اس کو کام میں لیا جا سکتا تھا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری شریف، جو بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، فتح الباری. اس وقت یہ آج کل کا دور نہیں تھا کہ کمپیوٹر پر نکل جائے، پرنٹ نکل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہاتھ کے اندر قلم ہوتا تھا، وہ بانس کا قلم، اس کے ذریعے لکھی جاتی تھی حدیثیں، پھر ان حدیث کی تشریح، ان کی وضاحت، وہ بھی اسی سے لکھتے تھے. تو جب لکھتے لکھتے اس کا کٹ آگے سے موٹا ہو جاتا تو اس کو بنانا پڑتا تھا قلم کو دوبارہ. اگر کسی نے دیکھا ہو کہ بعض ہمارے بزرگ بیٹھے انہوں نے دیکھا ہے ایسا کہ اس کا کٹ بنانا پڑتا تھا. تو جب کت بنانے کے لیے بیٹھتے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتے کہ کت بنانے کی دیر بھی میری زبان ذکر اللہ سے خالی نہ رہے. حالانکہ وہ کت بنانا بھی کس کے لیے تھا؟ حدیث لکھنے کے لیے. وہ بھی عبادت تھا، وہ بھی عبادت تھا، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ یہ میرا وقت بھی ذکر میں لگ جائے.
اور آج تو ٹیپ ٹاپ میں لگ جائے، باتوں میں لگ جائے، آج تو نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا، بس شروع ہو گیا کام، فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا، تو نے کون سا کپڑا لیا تھا، اچھا فلانی دکان سے لیا تھا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، لے بھیا شروع ہو گیا کام۔ اب کہاں سے اس بات کو روکیں گے؟ زبان چل رہی ہے اور گھنٹوں برباد ہو رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک گھروں میں یہی باتیں چل چل کر اپنا وقت خرچ کر کے ضائع کر دیا۔ یہ وقت اللہ کے ذکر میں لگا دیتے، یہ وقت کسی کام میں لگا دیتے، یہ وقت تلاوت میں لگا دیتے، اس وقت کو منظم کر لیتے کہ چلو میں اس وقت میں اماں کی خدمت کر لیتا ہوں، یا گھر میں خواتین اماں کی خدمت کر لیتی ہوں، سر میں تیل ڈال دیتی ہوں، ان کو دبا دیتی ہوں، ابا کی خدمت کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت نکلا اس میں یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ یہ 10 کام انسان اپنے اگر معین کر لے، اس کا کام منظم ہو جائے، پھر دیکھیں ہمارے اوقات کے اندر اللہ برکت کیسی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اسراف ہے، یہ بھی اسراف مومن کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنا وقت گھنٹوں بیٹھے فیس بک پر، کیا ہو رہا ہے؟ اوپر نیچے ہو رہا ہے فیس بک میں، بس پوسٹیں اوپر جا رہی ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ فائدہ کیا؟ انگلی تھکا رہے ہیں، ساری رات بیٹھے چل رہا ہے کام، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ الٹا نقصان ہے کہ اس میں اچھی بات تو نظر آنی نہیں ہے، اس کے اندر بری بات، رب کی نافرمانی والی بات، بے حیائی والی بات، فلم عریانی فحاشی ننگی فلمیں یہ تو نظر آئیں گی، باقی کچھ نہیں نظر آئے گا، اور گندگی کی طرف جائے گا۔ کیا فائدہ اس کا؟ فیس بک چلائی جا رہی ہے، کوئی پوسٹ آ گئی، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر یہ سب دم ٹک کیا، کلک کیا، پوسٹ آگے جاری کر دی کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ گھر میں اماں ابا بیٹھے ہیں، منہ تک رہے ہیں کہ کب بیٹی یا بیٹا فارغ ہو، اپنے موبائل کو چھوڑے اور ہماری خدمت کے لیے آئے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں۔ حالت اور کیفیت یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے نا ہاتھ میں اور اس کو کام کہہ دیا بڑے نے تو غصہ آ جاتا ہے اس کو کہ کیسے کہہ دیا کام، اس وقت تو بڑے اہم کام میں مشغول ہے۔ پہلے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، باتیں سنا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، آج ختم ہوتی جا رہی۔ ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی، کیونکہ انہوں نے فیس بک کے اوپر اپنا وقت پورا کرنا ہے۔ ان کی ڈراموں کی قسطیں ابھی باقی ہیں، فلانے ڈرامے کی بھی باقی ہے، اور فلاں پروگرام لگا تھا اس کی بھی کافی قسطیں باقی ہیں، وہ بھی میں پوری کر لوں پھر کام کریں گے۔ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کی پرورش کیسی ہو، وہ کیا دیکھے کیا نہیں۔ جب وہ ماں کو دیکھے گا یہ گانے سن رہی ہے، ماں کو دیکھے گا فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہے، اس بچے پر اثر کیا آئے گا؟ وہ تربیت کیا ہوگی؟ یہ تو ایک الگ ہمارے لیے علمی ہے۔ یہ تو میں ابھی اوقات کی بات کر رہا ہوں، اوقات میں زیادتی اسراف ہے، ناجائز فضول خرچی، اور یہی کل قیامت والے دن پکڑ میں آنے والا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، ہمارا ایک لمحہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب کر سکتا ہے، اور ایک لمحہ ہمیں اللہ سے دور کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اس لمحے کو قیمتی بنانا ہے تو اپنے اوقات کو تول کر خرچ کریں، اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ میں نے دن میں اپنے اوقات کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ یہ ابھی اسی میں بتایا، وضو ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے، اس میں اسراف ہے، پانی میں زیادتی ہے، وضو کے اندر جتنا پانی لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد یہ اسراف وضو کے اندر؟ انہوں نے عرض کیا وضو میں بھی اسراف؟ فرمایا ہاں، اگر چلتی ہوئی نہر پر بیٹھ کر بھی تم وضو کرو اور اس میں اسراف کرو تو ناجائز ہے۔ چلتی ہوئی نہر، اندازہ لگایا، چلتی ہوئی نہر سے اگر پانی لیا جائے گا وہ پانی واپس نہر میں جانا ہے، وہ کہیں اور نہیں جانا، وہ ضائع نہیں ہو رہا، دوبارہ اسی میں جانا ہے اور پھر آگے جا کر وہ کام میں آ سکتا ہے۔ لیکن اپنے جسم پر ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرو، ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا نور علی نور ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت کو پورا کرنا ہے۔ اور میں 3 مرتبہ دھونا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ اب 3 مرتبہ آزاد دھل گئے، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں میں نے تو 4 مرتبہ دھوؤں گا، 5 مرتبہ دھوؤں گا، اور یہ سنت سمجھ کر آگے اضافہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص نے برا کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اب کیا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، مسواک ہو رہی ہے، پانی جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پانی کی ٹوٹی تھوڑی بھی کھل سکتی ہے، نہیں اس کو فل کھولنا ہے، فل رفتار سے پانی ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، جسم کو لگ ہی نہیں رہا وہ پانی۔ دھونے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی ٹوٹی کو تھوڑا کھولیں، اور جب ہاتھ میں پانی لے لیا منہ پر ڈالنا ہے تو پھر ٹوٹی بند کر دو ایک ہاتھ کے اشارے سے، پھر پانی لے لو۔ غسل کر رہے ہیں تو اس میں یہ عالم ہے، غسل کر رہے ہیں فوارہ چلا لیا، بس چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جسم پر پانی پڑے نہ پڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس چل رہا ہے۔ ابھی صابن لگانے کے لیے الگ بیٹھ گئے، شیمپو لگایا، وہ فوارہ چل رہا ہے۔ ہاں اس فوارے کے نیچے کھڑے ہو جائے اس لیے کہ جسم کو ٹھنڈک حاصل ہو تو کم از کم فائدہ تو کچھ ہو۔
جسم کو پانی لگ نہیں رہا، وہ ضائع ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں، کیونکہ پانی ہمارے پاس وافر مقدار میں بغیر پیسے کے مل رہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھیں اندرون سندھ جن کے پاس پانی نہیں، جا کر دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ وہاں سے پانی لیتے ہیں جہاں سے جانور بھی پیتا پانی، انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ جھیل اور دوسری تالاب جہاں ہر قسم کی چیز ہے، وہیں سے انہوں نے پانی پینا، تو وہاں سے لے کر جا رہے۔ اللہ نے ہمیں صاف شفاف پانی دیا اور ہم قدر ہی نہیں کر رہے اس کی۔ وضو اور غسل میں اسراف ہے، صرف انہی چیزوں میں نہیں۔ پھر خرچ کرنے میں بچوں کی تربیت کی ضرورت، بچے کو ضرورت ہے 5 روپے کی، اس کو نانا 50 روپے دوں میں، تو میرے پاس بڑا پیسہ ہے، اماں کو بڑا پیار آیا 50 روپے دے دیا، فضول خرچی کر دی اس نے، باہر جا کر ناجائز کیا، بچے کی تربیت غلط کی۔ یہ بڑا ہو کر بھی فضول خرچی کرے گا، جب کرے گا اس کا سارا گناہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ تم نے سکھایا، تم نے تربیت۔ 5 کی ضرورت ہے 5 دو، 10 کی ضرورت ہے 10 دو۔ بچہ ہے، بچے کو سنبھالنے کا طریقہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی لاڈ پیار میں آگے بندہ اتنا کر دے کہ فضول خرچ بنا دے اس کو۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی ضرورت پوری کرے، لیکن یہ مطلب تو فضول خرچ بنا دیا۔ یہ تو میں نے ابھی اسراف کی چند مثالیں دی، ورنہ یہ تو ایک اور لمبا موضوع ہے۔ یہ تو ہر انسان، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں حد سے تجاوز کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے خرچ کرنے میں، اپنے اوڑھنے پہننے میں۔ جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے اندر اعتدال لایا جائے۔ آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ بخل یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ بخل کا کیا مطلب؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہ کرنا، وہاں خرچ نہ کرنا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، نہیں دے رہے۔ صدقہ فطر کا حکم ہے دو، نہیں دے رہے، خرچ ہی نہیں کر رہے، پیسہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یا یہ کہ وہاں خرچ کرنا جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جگہ میں خرچ کرنا، معصیت میں خرچ کرنا، یہ بھی بخل کے اندر آتا ہے۔ یہ دونوں کام بخل ہے، 2 دھاری تلوار ہے بخل کی، ہر طرف سے کاٹتی ہے انسان کو۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایسے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں واقف ہوں، یہ میں ایسے نہیں کہ میں انہونی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اٹھا کے بات کر دی، نا، واقف ہوں۔ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے جس سے اپنی زندگی بہت بہتر انداز میں گزر سکتی ہے، اس میں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہمیں دے دو۔ بخل، یہ بخل کیوں ہوتا ہے؟ مال کی محبت جب دل میں آتی، مال کی محبت، مال سمجھنا میرا ہے، اس کو کیا قبر میں ساتھ لے کر چلے جائیں گے؟ کوئی دنیا میں انسان دیکھا جو کفن کی بجائے وہ نوٹوں کا ہار پہن کر دنیا سے گیا ہو، نوٹوں کا کفن پہن کر گیا ہو؟ وہ کتنی مال و جائیداد ساتھ لے کر چلا جائے گا، وہ دکان بھی یہی رہنی، وہ پیسہ بھی یہی رہنا، وہ زیور بھی یہی رہنا، وہ بینک و بیلنس بھی یہی رہنا۔ اس بندے نے چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر اپنے ساتھ قبر میں جانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے موافق کہ گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ گھر کے اندر ایک جانور ذبح کیا تھا چھوٹا، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو کیا بچا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کندھا بچا ہے، آپ کو کندھے کا گوشت پسند تھا، وہ آپ کے لیے روک لیا۔ فرمایا کندھا نہیں، باقی سارا جانور بچ گیا، کندھا نہیں بچا، کیونکہ باقی سارا جانور اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، جو خرچ ہو گیا وہ بچ گیا، وہ کام آئے گا قیامت کے دن، وہاں کام آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا خواتین بھی دیکھے مرد بھی دیکھے، مہینے میں دیکھا کرو جو زائد کپڑے گھر میں وہ کسی کو دے دیے جائے، ضرورت مند کو کسی کو دے دیے جائے، کسی کے جسم پر آ جائے، صدقہ نہیں کر سکتے بیچ دیں، لیکن صدقہ کرنے میں جس نے کسی کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے جسم پر اس کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے، یہ دینے والا اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، من جانب اللہ حفاظت ہو رہی ہے۔ جو کھانا دینے والا ہوگا، جو صدقہ کرنے والا ہوگا، جو کسی کے پیٹ بھرنے والا ہوگا، اس کے لیے کیا کیا فضائل ہے وہ الگ ہے۔ تو بخل اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ یہ بخل مال کی محبت کی وجہ سے آتا ہے، پیسہ میرا نہیں دینا، کسی کو دھتکار دینا، بگا دینا، یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ بخل اپنی ذات سے نکل جائے، یہ مال کی محبت جب نکلتی ہے تو پھر
بخل ختم ہوتا ہے. اور بخل ختم کرنے کا طریقہ یہی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنائے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنائے, اور جو جتنا خرچ کرتا رہے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے. جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے, من اعطا للہ ومنع للہ, جس نے اللہ کے لیے دیا, جس نے اللہ کے لیے روکا, فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. دینا بھی اللہ کے لیے, روکنا بھی اللہ کے لیے, دونوں میں ہم آزاد نہیں, نہ اسراف ہو, فضول خرچی بھی نہیں, جہاں چاہے اڑا دیا پیسہ, نہ, دو بھی اللہ کے لیے. اور روکنا ہے, بخل ہر جگہ پر کیا جائے, نہیں نہیں, کہیں کہیں شریعت نے حکم دیا روکو, وہاں روکنا ہے, وہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا. وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی جگہ. جس نے یہ دو کام کر لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اپنی ذات پر خرچ کرنا اس لیے کہ اللہ نے میرے جسم کا مجھ پر حق رکھا ہے, میں اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ اور ثواب ہے. یہ میں کس لیے لایا؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے لایا. بیوی بچوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی صدقہ ہے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے لایا کوئی چیز کہ عزیز و اقارب میں, پڑوس میں کوئی غریب ہے, یہ چیز اس کو دوں گا, اللہ کی رضا کے لیے. یہ دینا بھی اللہ کے لیے, یہ سارا دینا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہو دینا, دنیا کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں, ریا کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے, لوگ کہیں بڑا مالدار ہے, نہیں نہیں, اللہ کی رضا کے لیے دینا, چھپ چھپا کر دینا, بس دینے کی عادت ہو. من اعطا للہ. اس لیے اپنے دینے کے اندر اس بات کا خیال مردوں کو رکھنا چاہیے کہ گھر میں خرچ کر رہے ہیں, یہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں, ان کا مجھ پر حق ہے اس لیے خرچ کر رہے ہیں. خرچ کرنا بھی عبادت ہے, یہ خرچ کرنا بھی ثواب بن گیا, یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. عورتیں وہ بھی یہی کام کریں, خرچ کرنے کی عادت ہو. جو خرچ کرتا ہے نا, خرچ کرنے والا دنیا میں کبھی بھی فقیر نہیں ہوا, دنیا میں کبھی بھی فقیر نہیں ہوا. جس نے بھی اللہ کے راستے میں دیا, اللہ نے اس کو بڑھا کر دیا, اور زیادہ دیا, بہت زیادہ دیا. یہ دنیا میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے, بخل کیا یا اسراف کیا, دونوں مر گئے, دونوں کے ہاتھ خالی ہو گئے. لیکن جو اللہ کے راستے میں اعتدال سے خرچ کرنے والا ہے وہ کبھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ اس کے لیے انتظام ہوتا ہے, اس کو بڑھا کر رکھا جاتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے عرض کر دی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر کھانا بنا رہے ہو تو اپنی ہنڈیا کے اندر شوربہ زیادہ کر لو. بوٹی زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا, شوربہ زیادہ کر لو. شوربہ ہر آدمی زیادہ کر سکتا ہے, میں شوربہ زیادہ کر لو, اور جب ہنڈیا پک جائے اس میں سے ایک چمچ نکال کر اپنے پڑوسی کو بھی دے دو. یہاں تک فرمایا. یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے. یہاں تک فرمایا. پہلے دور کے اندر کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا, جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے. پانی نکالا اپنے ڈول میں اپنے ڈول سے کچھ پانی اپنے بھائی کے برتن میں بھی ڈال دو, یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کر رہا ہوں, بڑی کی بات تو ابھی بات کی, ورنہ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت تو وہ تھی کہ یہ صرف سخاوت نہیں, سخاوت سے آگے بڑھ کر ایثار کیا کرتے. ایثار یہ معمولی بات نہیں. ایثار کا مطلب یہ ہے خود محتاج ہوں میں, خود محتاج ہے, اپنی محتاجی کے باوجود خرچ دوسرے پر کر دیا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک آدمی آئے, آ کر عرض کیا کہ میں حاجت مند ہوں, ضرورت پوری کی جائے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا, گھر میں کچھ ہے. بات بہت توجہ سے سننے کی, حدیث شریف ہے, غور سے سننے کی خواتین کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دوسروں کو ترغیب نہیں دی, اپنے گھر میں بھیجا. اپنا مال پہلے اللہ کی راہ میں دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی تربیت ہی ایسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ مطہرہ کو, اپنی بیویوں میں سے ہر بیوی کو پورے سال کا نفقہ سال کی ابتدا میں دے دیا کرتے تھے کہ ان کا خرچہ میرے ذمہ میں ہوتا ہے, یہ تمہارا خرچ, یہ تمہارا خرچ. اور وہ بھی اللہ کی بندیاں ایسی ازواج مطہرات ہیں, سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ. لیکن کسی کے سامنے شکوہ نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے لگاتار ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا گھر میں نہیں جلا کرتا, چولہا نہیں جلتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا, پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا سوائے پانی کے اور کچھ نہیں. دوسری کے پاس بھیجا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا. سب زوجہ مطہرہ, سب ازواج مطہرات کے پاس بھیجا, ہر ایک کی طرف سے یہی جواب ہے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, عرض کیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر لے گئے, گھر میں جا کر بیوی سے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ اتنا کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. اور نہیں ہے کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو, بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا لگا دو. جب تم کھانا لگا دو تو پھر مہمان جب گھر میں آ جائے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, یہ دور آج کا دور روشنیوں کا دور ہے, بجلی کا دور ہے. وہ دور ایسا نہیں تھا, وہاں تو چراغ جلا کرتے تھے, چراغ کی روشنی میں نظر آتا تھا, باہر بھی کوئی لائٹ نہیں تھی کہ پتہ چلے اندر کیا ہے. تو کہا جب وہ بیٹھے آ کر تو تم اٹھنا چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے, چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ روشنی ختم ہو جائے, اندھیرا ہو جائے. اندھیرا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم روشنی رہی تو مہمان کہے گا تم دونوں بھی کھاؤ, لیکن مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمان آیا, مہمان کا پیٹ بھر جائے, تاریکی ہو جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا, ہم دونوں بیٹھے رہیں گے, مہمان کھاتا رہے گا, مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. سبحان اللہ. ہماری رات گزر گئی, ان دونوں نے بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزاری, مہمان کا پیٹ بھر گیا. صبح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر کہ فلاں بندے اور فلاں بندی ان دونوں کے اس عمل سے بڑے خوش ہوئے ہیں, جس کو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ ایثار ہے. یہ ایسا نہیں آتا آج دوسرے کی بوٹی بھی کھینچنے کے چکر میں بندہ اگر کہیں بیٹھا بھی ہے تو یہی چکر میں کہ اس کے پاس زیادہ کھانا نہ چلا جائے, میری طرف ہی آ جائے, حرص سے, لالچ ہے طبیعت کے اندر. اور یہاں اپنا بھی دے دیا, خود بھوکے رہ جاؤ, مہمان کا پیٹ بھر جائے, بڑی بات ہے. لیکن اصل چیز سخاوت ہے. پہلا نمبر تو آ جائے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, بخل نہ ہو, ایسا بخیل بھی نہیں ہو. ایک انتہائی بخیل, بہت بخیلوں کے قصے, اور ایسے نہیں کہ قصے ایسے ہی ہیں, حقیقتاً میں ایسے لوگ بخیل دنیا میں ہیں, آج بھی ہیں. میں نے عرض کیا ابھی بہت باتیں ہیں بخیلوں کی. تو ایک بخیل ابا جان تھے کہ گھر میں بچوں کو صبح صبح ناشتہ کروانا ہے, تو کہا کہ دیسی گھی سے ناشتہ کروائیں گے. کہا کیسے دیسی گھی سے ناشتہ کروانا ہے؟ وہ دیسی گھی جس ڈبے میں رکھا تھا تو روٹی لے کر دیسی گھی کے ڈبے کے باہر گھماتا تھا, باہر گھمائی اور کہا لو دیسی گھی لگ گیا, کھاؤ موج کرو. باقی دیسی گھی اندر پڑا رہنا چاہیے, بخل ہے نا, نہیں دینا, بچوں کو نہیں دینا. ایسے لوگ آج بھی موجود, بچوں کو بھی نہیں دیتے, نہیں خرچ نہیں کرنا. ایک دن وہ ابا صاحب چلے گئے کام سے, اور وہ جو دیسی گھی کا ڈبہ تھا وہ الماری میں بند کر کے تالا لگا کے گیا. چلا گیا, واپس آیا اگلے دن, کہاں بھائی کل ناشتہ کیسے کیا, کس طرح کیا؟ کہ جب ناشتے کا ٹائم آیا امی نے روٹی دی تو ہم نے روٹی الماری کے دروازے پر پھینٹ کے کھائی. کہ ظالموں کسی دن تو بغیر دیسی گھی کے کھانا کھا لیتے, اس دن بھی نہیں چھوڑا تم نے. یہ بخیل, پیسہ ہے جیب میں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی بیوی بچوں پر تیار نہیں ہے. اللہ تللے اپنے پورے کر لے گا, یہاں نہیں تیار. یہ بیوی بچوں پر تیار نہیں, ماں باپ پر تیار نہیں. پیسہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے, ماں باپ کو پیسہ دیتے ہوئے جان جا رہی ہے. 100 روپیہ ضرورت کیا ہے؟ بیوی بھی سکھاتی ہے کہ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے, ادھر لاؤ سارا جتنا بھی ہے. یہ چیزیں خراب کرنے والی ہیں. یہ ہماری طبیعت, ہماری زندگی, ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق خراب کرنے والی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. سخی اللہ کے قریب, لوگوں کے قریب, جنت کے قریب ہے اور دوزخ سے یہ دور ہو چکا. والبخیل قریب من النار, اور جو بخیل ہے یہ دوزخ کے تو قریب ہے. بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور, اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور ہو چکا. بخیل آدمی کبھی لوگوں کے قریب نہیں رہ سکتا. اپنی طبیعت میں خرچ کرنے کی عادت ہو, لیکن خرچ بھی فضول خرچی نہیں, فضول خرچی نہیں. جہاں حکم ہے وہاں خرچ کیا جائے. زکات کا آیا زکات دے, بہت ساری خواتین زکات نہیں دیتے, مرد نہیں دیتے, زکات دینے کے لیے تیار نہیں. ہم سارا سال خرچ کرتے رہتے ہیں, اور سارا سال خرچ کرتے ہیں تو زکات کے زمرے میں تھوڑی آئے گا. زکات کا حکم الگ ہے. قربانی کا موقع ہے, کہا نہیں بس پیچھے سال کر لی تھی نا, اس سال کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے بھی شوہر ہیں, کہا میں جو کر رہا ہوں بیوی کو روک دے, تو نہیں کر سکتی, تجھے کیا ضرورت ہے, میں کر رہا ہوں نا.
تو کر رہا ہے تو تم نماز بھی اس کی پڑھ لیا کرنا, حج بھی جا کے اس کی طرف سے کر کے آ جا, روزہ بھی اس کی طرف سے رکھ لیا کر. بھئی ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. اور بیوی کو قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں, چھپ چھپ کر قربانی کر رہی ہیں. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ دین سے ناواقفی ہے. پیسہ خرچ ہو جائے گا, پیسہ خرچ ہو جائے گا, پیسہ چھپا کے رکھو. نہیں یہ اللہ کے راستے میں نہیں جانا چاہیے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یہ کیفیت, یہ دونوں کیفیتیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی. رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل کرتے ہیں. درمیان کا راستہ, جہاں خرچ کرنے کا موقع آئے وہاں پیچھے نہیں ہٹتے, اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں آگے نہیں بڑھتے, وہاں اپنے آپ کو روک کر رکھتے. یہ ان کی عادت ہے رحمان کے بندے. اس چیز کی آج اشد ضرورت ہے, آج اشد ضرورت ہے. ہمیں کچھ پیسہ اپنے پاس ہونا یہ انسان کی زندگی کے اندر ضروری ہے, خاص طور پر آج کے دور میں جب ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکالنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. فقر, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فقر یعنی محتاجی, غریبی, غربت قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے. نعوذ باللہ, کفر تک پہنچا دے. اور آج وہی دور ہے, غربت اور فقیری انسان کو کفر تک پہنچا رہی ہے. نعوذ باللہ. اللہ محفوظ رکھے, اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ سب مسلمانوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا دے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے اللہ سے مانگنا. جس کے دل میں قناعت آ جائے وہ بخل نہیں کرتا, اس کے دل میں مال کی محبت ہی نہیں ہوتی. مال کی محبت ہونا علامت ہے اس بات کی کہ یہ بخیل ہے. بخیل بخل کرے گا. قناعت اللہ سے مانگے, اللہم قنعنی, اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما دیجئے. کس پر؟ اس رزق پر جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے. قناعت بما رزقتنی, جو آپ نے دیا. اشارہ کر دیا یہ مال بھی آپ نے دیا, میرا نہیں ہے, یہ دیا آپ ہی نے, میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, لیکن اس میں ہی قناعت عطا فرما دیجئے کہ دل دائیں بائیں نہ ہو میرا. اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے کھانے پینے, خاص طور پر کھانے پینے میں اس کی کوشش کی جائے. جب بندہ فضول خرچی کرتا ہے اللہ اس نعمت کو انسان سے چھین لیتے ہیں, وہ نعمت باقی نہیں رہتی. جیسے شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے, فضول خرچی کرنے سے نعمت بڑھتی نہیں, گھٹ جاتی ہے, یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنا, ہمارے گھروں میں یہ بہت ہو رہا ہے, کھانا پینا بہت ضائع ہوتا ہے. بجائے ضائع ہونے کے وہ جو بچا لیا جائے وہ کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے. کتنے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں, دائیں بائیں آپ دیکھیں گے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے, دینے والے بھی نہیں ملتے. ایسے ایسے لوگ مناظر دیکھنے میں آتے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ پھر کچرے میں بیٹھ کر وہاں سے اٹھا کر کچھ کھا رہے ہیں, اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں, ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا, صاحب مال بنایا, اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد ہمارے پاس مال بچ رہا ہے تو وہ کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی جائے, کسی غریب کی ضرورت میں لگا دیا جائے. بچیوں کی شادیوں میں بجائے لاکھوں سے آگے بڑھ گئی ہے اب بات خرچ کرنے کے, اپنی بچی کے ساتھ کسی غریب کی بچی کی بھی شادی کروا دی جائے, کسی غریب کی بچی کے بھی ہاتھ پیلے کروا دیے جائے. پھر اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے جا کر ثمرہ کیا عطا فرماتے ہیں. آج لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں لیکن گھروں میں محبتیں نہیں ملتی, گھروں میں خوشیاں نہیں ملتی. چند ہی دنوں بعد طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے. جس خوشی کی ابتدا رب کو ناراض کر کے ہو وہ خوشی کبھی خوشی باقی نہیں رہ سکتی. جس خوشی کی ابتدا ہو جائے یہ اسراف ہے, زیادتی ہے, حد سے تجاوز ہے. اعتدال کے ساتھ سارے کام ہوں. اس لیے اپنی ذات میں غور کرتے رہنا ہے, ایک ایک چیز کو دیکھتے رہنا ہے, پوچھ کر چلتے رہیں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا مالک الملک, یا احکم الحاکمین, ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. میرے کہنے میں
مردوں عورتوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رحمان کے بندوں اور بندیوں کی جو صفات بیان فرمائی وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے۔ فضول خرچی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری چال اور ڈھال میں تواضع پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری بول اور چال میں یا اللہ تواضع پیدا فرما۔ مولا کریم میں الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ راتوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر رات کو کھڑے نہ ہو سکے کم از کم رات کے آخری پہر میں جب آنکھ کھل جائے یا اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں اختلافات اور جھگڑے ہیں وہاں اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما۔ جہاں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں ان کے درمیان اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا۔ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اپنے گھروں میں، شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، والد کو اولاد کے لیے، والدہ کو اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے اولاد کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون بنا دیجیے۔ مولا کریم گھروں میں مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، یا اللہ کھانا پینا، ہر ایک کام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ مولا کریم یا ذل جلال والاکرام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا، بغیر مانگے ہم سب کو عطا فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہ آج کل خواتین کے اندر ایک فیشن چل رہا ہے ناخن بڑھانے کا، تو ناخن بڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ فیشن کے طور پر جو بڑے بڑے ناخن رکھے جاتے ہیں، 40 دن میں ایک مرتبہ ناخنوں کا کاٹنا ضروری ہے اور وہ بھی اچھے طریقے سے، نہیں کاٹیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ اور بڑے بڑے ناخن ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیڈیل بنانا ہے آپ نے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیڈیل بنائیے، اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیڈیل بنائیے۔ دنیا کی ان عورتوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، جو شیطان کے راستے پر چل رہی ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کے اس طرح غلطی سے ایک ناخن بڑھے ان کو چاہیے وہ کاٹ کر چھوٹا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، انہی کے طریقے پر چل کر ہم دنیا میں بھی سکون پا سکیں گے، اپنی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شیطان کے راستے میں کبھی سکون نہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ جن کی ناخن بڑھے وہ اپنے ناخنوں کو چھوٹا کریں، بڑا نہ کریں۔ اور